جی السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 1956 کانسٹیٹیوشن، 1956 کا آئین۔ یہ ہمارا جو تھا فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے جو ہے نا پاکستان کے اندر جو ہے میکنگ کانسٹیٹیوشن ایفرٹس جو تھی وہ تقریباً جو ہے 9 سال تک جو ہے ایفرٹس رہی وہ۔ تو پہلے جو 9 سال تھے پاکستان میں کوئی بھی جو تھا وہ آئین نہیں بن سکا، کیونکہ 9 سال تک وہ کافی ایفرٹس کرتے رہے لیکن جو پاکستان میں آئین جو ہے وہ نہیں بن سکا، مطلب کہ کانسٹیٹیوشن کوئی بھی ہمارا جو ہے نہیں بن سکا۔ تو اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس ٹائم جو تھا انڈین ایکٹ 1935 جو تھا اس کو عارضی طور پر کچھ ترمیم کے ساتھ جو تھا وہ اس کو لاگو کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کی گئی۔ تو جب آبجیکٹیو ریزولوشن کو پاس کیا گیا تو اس میں جو کچھ بیسک پرنسپلس تھے اس کو ڈرا کر دیا گیا تھا، جو کہ اسٹیٹ کے حوالے سے تھے۔ تو اچھا، اس کے بعد جو اسٹیٹ ہے وہ جو تھی اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اسلامک پبلک جو ہے پاکستان کو آگے کیسے رن کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ بات کی گئی، ٹھیک ہے، اسٹیٹ میں کہ مطلب کہ جو اسلامک پبلک ہے، اسلامک پبلک پاکستان ہے، اس کو آگے کیسے رن ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ملک کے اندر جو تھا پولیٹیکل سچویشن ہو گئی، ملک میں پولیٹیکل سچویشن تھی بہت زیادہ، تو اس وجہ سے 9 سال تک جو تھا نا کوئی بھی کانسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکی۔ اچھا، 9 سال تک تو یہ کانسٹیبلٹی کا مطلب یہ تھا کہ 9 سال تک جو ہے پرائم منسٹر آتے رہے جاتے رہے لیکن جو ہے کوئی بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکا، کانسٹیٹیوشن پہ کسی نے بھی جو ہے کام نہیں کیا۔ اچھا، ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن تو بننا تو دور کی بات تھی، ہمارا جو پرائم منسٹر تھا وہ بھی جو تھا ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا۔ کیا ہوتا تھا کہ ہمارا ایک کے بعد ہمارا ایک پرائم منسٹر جو تھا چینج ہوتا تھا، ایک آتا تھا دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح ہمارے جو ہے پرائم منسٹر ایک کے بعد ایک جو ہے وہ چینج ہوتے رہے۔ ایون کہ انڈیا کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ جو نہرو تھا، نہرو نے جو کہا تھا کہ میں تو اتنی دوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان جو ہے پرائم منسٹر بدلتا ہے۔ مطلب پاکستان کے پرائم منسٹر اتنے زیادہ چینج ہو رہے ہیں تو 9 سال تک جو یہی سلسلہ جاری رہا تو کیا ہوا کہ کوئی بھی جو ہے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنا ہی نہیں، کانسٹیٹیوشن بن ہی نہیں سکا، ٹھیک ہے۔ یہ 1956 سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ لیاقت علی خان جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو خواجہ جو ناظم الدین تھے، ناظم الدین جو تھے، تو وہ کیا ہوا کہ وہ پرائم منسٹر، ان کو جو ہے پرائم منسٹر بنایا گیا۔ تو جب ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا تو انہوں نے جو تھا بہت سیریس ایفرٹس کی کانسٹیٹیوشن کے لیے، انہوں نے اس چیز کو بہت سیریس لیا کہ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے ہمارے ملک میں۔ تو انہوں نے جو تھا ایک فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، اس کی جو ہے ایک کمیٹی بن چکی تھی، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کے اگینسٹ بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو ریزولوشن جو پاس کیا گیا تھا اس کے اگینسٹ جو تھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اچھا، اس میں جو تھا بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی قرارداد مقاصد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس لیے کمیٹی بنائی گئی تھی کہ یہ طے کرے، اچھا ایک کمیٹی جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ طے کرے گی کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے مستقبل کا وہ کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک جو ہے کمیٹی کو تشکیل دیا، لیکن کیا ہوا کہ خواجہ ناظم الدین کو بھی چینج کر دیا گیا۔ اچھا، خواجہ ناظم الدین جب گئے پرائم منسٹر کے بعد، وہ جب ہٹے ان کو چینج کیا تو کیا ہوا کہ اس کے بعد محمد علی بوگرا جو تھے وہ آتے ہیں۔ اچھا، وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک آئینی جو تھا فارمولہ تیار کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے آئینی فارمولہ تیار بھی کیا جس کو ہم جو ہے محمد علی بوگرا فارمولہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ان کا فارمولہ تھا اس کو جو تھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ جو تھی پروگریس ملی اور پذیرائی ملی اس چیز کو۔ لیکن کیا ہوا کہ 1954 کے اندر جو تھا اسمبلی جو تھی وہ توڑ دی گئی تھی، تو کیا ہوا کہ انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ تو غلام محمد جو تھے وہ اپنے اقتدار کو جو تھے طول دینا چاہتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اسمبلی کو دوبارہ بحال کیا، لیکن انہوں نے بھی خود جو تھا ریزائن کر دیا تھا۔ اچھا، ہمارے پھر نئے پرائم منسٹر جو تھے وہ چودھری محمد علی تھے، ٹھیک ہے، ہمارے نئے پرائم منسٹر جو تھے وہ چودھری محمد علی تھے۔ اچھا، وہ پہلے تھے کہ جنہوں نے 1956 کانسٹیٹیوشن بنایا۔ اچھا، ہمارے پرائم منسٹر جو تھے چودھری محمد علی وہ تھے جنہوں نے 1956 کا جو تھا کانسٹیٹیوشن بنایا۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اونیسٹی سے کام کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ ایمانداری سے کام کیا، بہت ہارڈ ورکنگ کی، ٹھیک ہے، انہوں نے بہت اونیسٹی سے کام کیا۔
اچھا، اور انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، تو یہ جو 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تو اس میں جو تھی اسلامک پروونس پہ جو تھی وہ بات کی گئی تھی کہ اسلامک پروونس کے حوالے سے ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اسلامک پروونس کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے پھر سب سے پہلے بتایا جی کنٹری نیم، ملک کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ سپریم اتھارٹی، ٹھیک ہے، سپریم اتھارٹی کی حکمیت اعلیٰ، حکمیت اعلیٰ کی بات کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہی اقتدار اعلیٰ ہے، اور اسی کی حاکمیت ہے، اسی کے مطابق جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنے تمام قانون جو ہے اس کو لے کے چلیں گے. اس کے بعد تھرڈ میں جو ہے پریزیڈنٹ کی بات کی گئی، پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا کمپلسری ہے، مطلب کہ لازم و ملزوم ہے پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا. اس کے بعد فور بات کی گئی کہ کوئی بھی ایسا لاء نہیں بنایا جائے گا کہ ملک کے اندر کہ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا قانون ہم نہیں بنائیں گے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں ہوگا، ہم ایسا لاء نہیں بنائیں گے. اس کے بعد 5 پہ بات کی گئی کہ مذہبی آزادی، ریلیجیس فریڈم، ریلیجیس فریڈم کی بات کی گئی کہ آپ جو ہیں چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، پادری ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں کے شہری ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اس اسٹیٹ کے شہری ہیں تو کیا ہوگا، آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ اپنی عبادت جو ہیں وہ اپنے طریقے سے کر سکتے ہیں اپنی عبادت گاہوں میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد 6 پہ بات کی گئی کہ اسلامک لائف سٹائل، کہ اسلامی طرز زندگی یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس چیز کو بھی بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا. اور اس کے بعد کہا گیا کہ ہم جو ہیں ایسا نظام لے کر آئیں گے جس میں سود کا خاتمہ کیا جائے گا. سود کے خاتمے پہ بات کی گئی، یہ تھا کہ سود کو جو ہے ایک ٹوٹلی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہے اس کا خاتمہ کرنے کی ہم کوشش ضرور کریں گے. اس کے بعد بیسک نیسیسٹیز کی بات کی گئی کہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی ضروریات جو ہیں وہ ہر ایک کی پوری کی جائے گی. ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے بات کی، اور انہوں نے بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو جو ہے پریفر کرتے ہیں کہ اسلامک کنٹری کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہوگا اس کو ہم زیادہ بٹ کریں گے، اس کو زیادہ ہم اسٹرونگ کریں گے. ٹھیک ہے، ہم اسلامک جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا ریلیشن جو ہے پورا کریں گے. اس کے بعد ایک بیسک نیسیسٹی جو ہے ہر کسی کی جو ایک بنیادی ضروریت ہے، جو ایک ان کی لازم ملزوم ہے، جو کمپلسری ان کی ضرورت ہے، وہ ہم جو ہے ضرور پوری کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات کی گئی تھی 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں.